السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہے، اس کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، پھر اس میں جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ پوسٹ کے مطابق لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں، مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے، مثلاً کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے۔ اور اس پوسٹ کے ساتھ ایک معروف لکھاری کی فوٹو موجود ہے۔ اب اس پر ہماری رائے اور تبصرہ اور یہ ہے کہ کس مذہبی بنیاد پر، کس اصول کی بنیاد پر، کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے۔ لازمی بات ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوب کر رہے ہیں کہ وہ اور اللہ تعالیٰ کہ جو خدا نے انسانوں سے کرنے، یعنی یہ سوال تو اللہ کے کرنے کے، انسانوں سے کرنے کے نہیں ہیں۔ تو اگر تو یہ کوئی مذہبی بنیاد اس حوالے سے کہتے ہیں تو اسلام میں جو ہے ایسی، قرآن و حدیث میں تو ایسے کسی سوال پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس طرح کے سوال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں کو ترغیب کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے، اصلاح کے لیے، سمجھانے کے لیے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقے کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، اسی طرح نیکی کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ آج کس نے روزہ رکھا، تو یہ عبادت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں جی میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کون جنازے میں شریک ہوا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ اوصاف اکٹھے ہو جاتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم میں جو مختصر نمبرنگ ہے اس کے مطابق 1028 اور مفصل نمبرنگ کے مطابق 6182۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے یا عام مسلمان سے یہ سوال کرنا کہ آپ نے آج نماز پڑھی ہے یا آپ نے آج روزہ رکھا ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے سوال کرنا کہ آپ نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے یا مریض کی عیادت کی ہے یا ترغیباً یہ کہنا، تو ان تمام امور میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو پوسٹ میں جو غلط فہمی پھیلائی گئی وہ یہ ہے کہ عبادت کے حوالے سے آپ کسی کو نہ ترغیب دیں نہ سوال کریں، جبکہ صرف حقوق العباد کے حوالے سے آپ اس طرح کا سوال جو کر سکتے ہیں، جبکہ حدیث جو ہم نے بیان کی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ جو ہے حقوق اللہ کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، نماز روزے کے حوالے سے بھی لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے یا سوال کرتے ہوئے یا دریافت کرتے ہوئے یا تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے۔ تو ان دونوں امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ دونوں امور جو ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں مطلوب ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔